آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آخر کون سی ایسی ریزنز ہیں کہ مرد جو ہیں وہ اپنی وائف سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو محبت دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایموشنل کنیکشن ہے ایک ہسبینڈ کا اپنی وائف کے ساتھ، وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو آخر وائف ایسا کیا کرتی ہیں، ایسی کون سی مسٹیکس کرتی ہیں کہ جس سے ان کا ہسبینڈ ان سے ڈسٹینس اختیار کر لیتا ہے؟ ہم آج ان اوتھینٹک ریزنس پہ بات کریں گے۔ نمبر 1 پہ ہے لیک آف رسپیکٹ اینڈ اپریسیشن۔ یہ بات میں اپنی ویڈیوز میں بہت بار کہہ چکی ہوں کہ مرد کے لیے جو رسپیکٹ ہے نا، وہ آکسیجن کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح ہم آکسیجن کے بغیر سانس نہیں نہ لے سکتے، تو ایک مرد اپنے رشتے میں تبھی سانس لے سکتا ہے، اپنے ازدواجی زندگی میں تبھی وہ سانس لے سکتا ہے، اب یہ کہہ لے کہ آزادانہ جی سکتا ہے اپنی ازدواجی زندگی میں۔ جب ایک عورت اپنے مرد کی رسپیکٹ نہیں نہ کرتی، اسے اپریشیٹ نہیں کرتی ہے، اسے اکنالج نہیں کرتی ہے، آپ یہ کہہ لیں اسے ایڈمائر نہیں کرتی ہے، اس کی سروسز کو جو وہ اپنی عورت کے لیے کرتا ہے اس کی رسپیکٹ نہیں کرتی، اسے کمپلیمنٹ نہیں کرتی، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی، اور بجائے اس اپریشیٹ کرنے کے اسے کرٹیسائز کرتی ہے، اس کے ڈیسیجن کی رسپیکٹ نہیں کرتی ہے، اس کے جتنے بھی آپ یہ کہہ لیں تھاٹس ہیں، فیلنگز ہیں، اور اس کے جو نظریات ہیں، خیالات ہیں اپنی زندگی میں کو لے کے، اگر وہ عورت رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیتی ہے نا، تو ایسے مرد جو ہیں وہ ڈسٹینس مینٹین کر لیتے ہیں اپنی عورتوں سے۔ ایک مرد جو ہے وہ اپنی عورت کی طرف آپ یہ کہہ لیں کہ ایک عورت اپنی اٹریکشن ہی کھو دیتی ہے جب وہ عورت اپنے مرد کی رسپیکٹ نہیں کرتی ہے، ایک عورت اپنے مرد کو ایڈمائر نہیں کرتی، اپریشیٹ نہیں کرتی ہے، تو آپ یہ کہہ لیں کہ اس رشتے میں محبت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ رشتہ جو مرجھا جاتا ہے۔ کیونکہ مرد جب ایک عورت کو محبت دینا بند کر دیتے ہیں نا، تو عورت مرجھا جاتی ہے۔ جیسے ابھی میں نے بات کی نا کہ ایک مرد کے لیے جو ہے عزت آکسیجن کی طرح کام کرتی ہے، اسی طرح محبت جو ہے، محبت دینا ایک مرد کا، وہ عورت کے لیے آکسیجن کے طور پہ کام کرتا ہے۔ تو عورت کے لیے محبت ضروری ہوتی ہے، مرد کے لیے عزت ضروری ہوتی ہے۔ تو مرد اپنی عورتوں کو محبت دینا اسی وقت بند کر دیتے ہیں جب ان کو رسپیکٹ نہیں ملتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ایموشنل ڈسٹینس اینڈ پور کمیونیکیشن۔ جن میاں بیوی میں پور کمیونیکیشن ہوتی ہے نا، تو ان کے درمیان ایک ایموشنل ڈسٹینس آ جاتا ہے۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سیف ایموشنل اسپیس پرووائڈ نہیں کرتے ہیں، ان کے درمیان ایموشنل انٹیمیسی ختم ہو جاتی ہے، اور ہم اس ویڈیو میں یہی بات کر رہے ہیں نا کہ مرد کیوں دور ہو جاتے ہیں عورتوں سے، وہ عورتوں کو محبت دینا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ عورتیں بڑی چرب زبان ہوتی ہیں۔ عورتوں کی جب زبان کھل جاتی ہے نا، پھر وہ ناشکری کے الفاظ، وہ بے عزتی کے الفاظ، وہ سخت الفاظ، وہ تنقید کے الفاظ، وہ توہین آمیز الفاظ، وہ یہ سب کہنا بند نہیں کرتی ہیں۔ آپ یہ کہہ لیں کہ جب عورتوں کو غصہ آ جاتا ہے نا، وہ اتنی جذباتی ہو جاتی ہیں کہ وہ کرٹیسزم، وہ ہارش ورڈز، وہ ہارش ٹون یوز کرتی ہیں، وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں، وہ تانے دینا، الزام تراشی کرنا اپنے مردوں کو۔ اور جن گھروں میں عورتیں اپنے مردوں پہ بلا وجہ چیختی ہیں، الزام لگاتی ہیں، تانے دیتی ہیں، توہین کرتی ہیں، کرٹیسائز کرتی رہتی ہیں، آپ یہ کہہ لیں وہ مرد کی جو صلاحیتیں ہیں، یہ بات عورتیں میری کان کھول کے سن لیں کہ وہ عورتیں ان مردوں کی صلاحیتوں کو چھین لیتی ہیں۔ ایسی عورتیں اپنے مردوں کو ناکام بنا دیتی ہیں، ایسی عورتیں اپنے مردوں کو ناکارہ بنا دیتی ہیں۔ جن گھروں میں عورتیں اپنے مردوں کو لے کے چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں، ان کو ہر وقت کھینچتی رہتی ہیں، ان کے ساتھ ان کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بڑی گندی رہتی ہے، خراب رہتی ہے، وہ جو ہر وقت تانے تشنے، تنقید بازی کرتی رہتی ہیں، مقابلے بازی کرتی ہیں، ایسے گھرانوں میں رحمت اٹھ جاتی ہے۔ کبھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، جہاں ہر وقت آپ کہہ لیں کہ شکوے شکایتیں ہوں، الزام لگانا ہو، بول بلا رہا ہو۔ تو جو عورتیں چاہتی ہیں نا کہ مرد ان کو محبت دے اور اس کا گھرانہ کامیاب ہو، اور اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے مرد کامیاب ہوں، ہمارے مردوں کی صلاحیتیں ہیں وہ نکھریں، تو اپنی مردوں کی صلاحیتیں اگر آپ نے نکھارنی ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں
یہ جو میں نے ابھی جتنے بھی الفاظ کا استعمال کیا، چاہے وہ تنقید ہے، توہین ہے، الزام تراشی ہے، طعنے ہیں، اس طرح کے الفاظ کہنا ایک دوسرے، اس طرح کی جو نگیٹو کمیونیکیشن ہے، پور کمیونیکیشن ہے، وہ بند کر دیں. کیونکہ جب جب آپ کے مرد آپ سے، کیونکہ ہمارے ہاں عورتیں یہ کرتی ہیں جن کے مرد ان سے دور بھاگتے ہیں، جن کے مرد ان سے آپ کہہ لیں کہ محبت دینا چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے مرد جب اپنی عورتوں سے کوئی اپنے دل کی بات کہنا شروع کرتے ہیں یا کوئی ایشو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کرتے ہیں نا، جب کسی بھی طرح کے ایموشن کو، تو وہ اپنے مردوں کے لیے سیف ایموشنل اسپیس پرووائڈ نہیں کرتی، بلکہ ایک گھٹن زدہ ماحول بنا دیتی ہیں. وہ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی اپنے مردوں کے ایموشنس کو، الٹا ایک بوال کھڑا کر دیتی ہیں، ایک ہنگامہ مچا دیتی ہیں، جو ان کے مزاج، جو مطلب اب اس عورت کے مزاج کے خلاف ایموشن ہو. تو ایسے مرد ناکام رہتے ہیں، ایسے مردوں کی صلاحیتیں بڑی سلب کر لیتی ہیں یہ عورتیں. اور آپ دیکھیں گے ایسے مرد کبھی بھی اپنی عورت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ باہر کی طرف بھاگتے ہیں، اور جو باہر کی طرف نہ بھاگیں وہ گھروں میں ہی پس کے رہ جاتے ہیں، اور وہ ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے ایسے مردوں کا بھی. کیونکہ ایسی عورتیں ان مردوں کو کھا جاتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے فزیکل اینڈ ایموشنل نگلیجنس. تو جو عورتیں اپنا خیال رکھنا بند کر دیتی ہیں، اپنی فزیکل ہیلتھ کو مینٹین نہیں کرتی ہیں، اپنی اپیرنس کو بہتر نہیں بناتی ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ اپنی آؤٹر بیوٹی اور اپنے انر بیوٹی کو مینٹین نہیں کرتی ہیں، تو وہ مرد جو ہے دور بھاگتے ہیں ایسی عورتوں سے. کیونکہ مرد جو ہوتا ہے نا وہ فطرتاً حسن پرست ہوتا ہے، اسے خوبصورتی اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. تو جو عورتیں خود پہ کام نہیں کرتی ہیں، خود کو انہانس، خود کی خوبصورتی کو بڑھانے پہ کام نہیں کرتی ہیں، ایفرٹ نہیں کرتی ہیں اس چیز کو لے کے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ فزیکل ہیلتھ پہ کام نہیں کر رہی ہیں تو کبھی بھی مرد ان عورتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. کیوں ایکسٹرا میریٹل افیئرس بڑھ رہے ہیں؟ کیوں مرد باہر کی طرف منہ مارتے ہیں؟ کیونکہ انہیں باہر جو ہیں کھلکھلاتی، ہنستی مسکراتی، چہکتی مہکتی عورتیں نظر آتی ہیں، جو کہ خوش لباس ہوتی ہیں، خوش چہرہ ہوتی ہیں، ان کے بال بڑے انہیں خوبصورت لگتے ہیں، ان کی آنکھیں، اس کے علاوہ ان کا چہکنا، ان کا بولنا، ان کے میٹھے الفاظ، ان عورتوں کے جو شعری لہجے ہوتے ہیں، میٹھے الفاظ ہوتے ہیں، وہ ان مردوں کو بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے مرد جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئرس اسی وجہ سے بڑھتے ہیں. تو عورتوں کو چاہیے خود پہ کام کریں، اپنے فزیکل ہیلتھ کو مینٹین کریں، اس کے علاوہ اپنی ایموشنل ہیلتھ پہ کام کریں، اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں. کہ اگر وہ ایموشنلی ڈرین فیل کرتی ہیں اور وہ بلا وجہ کا غصہ کر رہی ہیں یا اپنے ایموشنس کو قابو میں نہیں کرتی ہیں، تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ انڈرسٹینڈ کریں اپنے ایموشنس کو اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنیں، اپنی ایموشنل انڈیپینڈنس پہ کام کریں. نیکسٹ پوائنٹ ہے سیکشول ڈسسیٹسفیکشن. جو عورتیں اپنے مردوں کی سیکشول نیڈس کا خیال نہیں کرتی ہیں، ان کی سیکشول نیڈس کو فلفل نہیں کرتی ہیں، جو عورتیں اپنے مردوں کی سیکشول نیڈس کو پورا نہیں کرتی ہیں، تو آپ یہ کہہ لیں کہ مرد ان عورتوں سے ان کے قریب نہیں آنا چاہتے ہیں. ان کے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے درمیان ایک فزیکل کنیکشن، ایک فزیکل اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے، تو مرد ان عورتوں سے دور بھاگتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے لاس آف ایفرٹس ٹورڈز ون انادر. جو جب میاں بیوی کی جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے کپلز جو ہیں، اکثر سبھی ایسے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ساری ایفرٹس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹس دیتے ہیں، سرپرائزز دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بڑے کائنڈ ایکٹس، یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے جو کام کرتے ہیں نا ان میں محبت کا عنصر شامل ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں جی جان لگا کے، تاکہ ایک دوسرے کا دل جیت سکیں، ایک دوسرے کے لیے محبت کو پروان چڑھا سکیں. لیکن وقتاً فوقتاً وہ ایفرٹس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے لیے ایفرٹس کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو جو بیویاں اپنے پارٹنر کے لیے ایفرٹس نہیں کرتی ہیں، لائک ان کو اپریشیٹ نہیں کرتی، ان گریٹیٹیوڈ شو نہیں کرتی ہیں، ان کی رسپیکٹ نہیں کرتی ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے لیے ایفرٹس کرنا، اپنے ہسبینڈس کے لیے ایفرٹس، آدمیوں کے لیے جب ایفرٹس کی جاتی ہیں نا تو وہ اس چیز کے لیے قدردان ہوتے ہیں، اور وہی مرد قدردان ہوتے ہیں جن کے دل میں احساس ہوتا ہے عورتوں کو لے کے. تو جو مرد اپنی عورتوں کا احساس کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ لازمی تو اپنی عورتوں کی ایفرٹس کی رسپیکٹ کریں گے، ان کی قدر کریں گے، ان کو ویلیو کریں گے، اور وہ ان سے، اور آپ یہ کہہ لیں پھر ان کو ایک بے تحاشا ان پہ محبت
نچھاور کریں گے. تو اگر جو عورتیں جن عورتوں کو مرد محبت دینا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں عورتوں میں بھی غلطی یہ ہے کہ وہ عورتیں اب ایفرٹس نہیں کرتی ہیں. وہ ایفرٹس مختلف انداز میں ہو سکتی ہیں. وہ آپ اپنی لکس میں ایفرٹس کریں, آپ اپنے بیہیویئر میں ایفرٹس لے کر آئیں کہ آپ کا بیہیویئر اپنے پارٹنر کے لیے اچھا ہو, ٹھیک ہے, آپ اپریشیٹ کریں, ان چیزوں میں آپ انویسٹ کریں. جب آپ انویسٹ کریں گے نا ایموشنلی, فزیکلی, خود کی ذات میں بھی, اور آپ اپنے پارٹنر پہ بھی انویسٹ کریں گے, ان کے ایفرٹس کریں گے, تبھی آپ کا پارٹنر جو ہے وہ آپ پہ بے تحاشا محبت نچھاور کرے گا, آپ کو ایک پرنسس ٹریٹمنٹ دے گا. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو بیویاں اپنے مردوں کو پرائیورٹائز نہیں کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اپنے ہسبینڈ کو پرائیورٹی پہ نہیں رکھتی ہیں, تو وہ بھی جو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بھی مرد اپنی عورتوں سے ڈسٹینس مینٹین کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا یہ ہے دراصل بہت سی عورتیں, ظاہر ہے ہر انسان کی میرڈ لائف میں مختلف طرح کے فیزز آتے ہیں, مختلف طرح کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, مختلف طرح کی آپ کہہ لیں کہ سچویشنز آتی ہیں, فیزز آتے ہیں. جیسے جب نیولی ویڈ کپلز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے بڑی ایفرٹس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, عورتیں اپنے مردوں کو پرائیورٹی پہ رکھتی ہیں. لیکن جب بچہ ہو جاتا ہے, آپ یہ کہہ لیں کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے کریئر کو بھی پرسو کر رہی ہے, پھر وہ ایک مدر بن چکی ہے, اور پھر وہ اگر وہ اپنے ان لاز میں رہتی ہے, جوائنٹ فیملی, تو پھر اس کی ڈفرینٹ پرائیورٹیز ہو جاتی ہیں. آپ کہہ لیں کہ ایک ماں بننے کے بعد ایک عورت کی پرائیورٹی یہ بن جاتی ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے اس کی اولاد ہوتی ہے, پھر بعد میں ہسبینڈ آتا ہے. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچہ اہم ہے آپ کا, لیکن اس کے باوجود آپ کا ہسبینڈ آپ کی پرائیورٹی ہونا چاہیے. تو جو عورتیں اپنے ہسبینڈس کو چھوڑ کے ان کے معاملے میں غفلت برتتی ہیں اور اپنے بچوں پہ ہی سارا دھیان لٹا دیتی ہیں نا, ان پہ ہی ساری محبتیں نچھاور کر دیتی ہے, تو وہ مرد بھی اپنی عورتوں سے دور ہو جاتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے مردوں کو کنٹرول کرتی ہیں نا, اپنے مردوں کی آپ یہ کہہ لیں کہ ایسی ماں بن جاتی ہیں جو کہ صرف کنٹرول کرنا جانتی ہے. آج کل بچے اپنی ماؤں کے کنٹرول میں نہیں ہوتے, وہ کوئی بچہ نہیں اپنے پیرنٹس کے کنٹرول میں رہنا چاہتا, وہ آزاد رہنا چاہتا ہے. تو ایک مرد جو میاں بیوی کا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے, جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ آزاد خوبصورت رشتہ ہونا چاہیے, جس میں گھٹن کا ماحول نہیں ہونا چاہیے, ایک کھلی صاف ستھری ایک مہکتی فضا ہونی چاہیے اس ریلیشن شپ کی. تو جو عورتیں اپنے مردوں کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہیں جو کہ ٹاکسک ہوتا ہے, اور وہ گھٹن زدہ ماحول پیدا کرتی ہیں, اور اپنے مردوں کو کنٹرول کرتی ہیں, جس میں مرد ان کی آپ یہ کہہ لیں کہ مرد ان کی مرضی سے کہیں بھی آنا جانا ہو تو اپنی عورت کی مرضی سے آئے جائیں, یا کھانا پینا ہو, یا آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی چھوٹا بڑا معاملہ, اگر وہ عورت ہر معاملے میں اپنے مرد کو کنٹرول کرنا شروع کر دینا, وہ مرد اپنی عورتوں سے اکتا جاتے ہیں, ان کو محبت دینا وہ چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ وہ فیل ہی نہیں کرتے کہ وہ ایک ہسبینڈ کی سیٹ پہ اس وقت موجود ہے. جب آپ اپنے ہسبینڈ کو کنٹرول کرتی ہیں نا, وہ بالکل اس چیز کو یہ فیل نہیں کریں گے کہ وہ ایک ہسبینڈ کا رول پلے کر رہے ہیں. تو عورتوں کو چاہیے اپنے ہسبینڈ کے لیے کھلی فضا پرووائڈ کریں, ایک سیف اسپیس, فزیکل اور ایموشنلی دونوں طرح سے ایک سیف ایموشنل اسپیس پرووائڈ کریں, ایک ایسی فضا جس میں وہ کھل کے سانس لے سکے, جس میں وہ آزادانہ رہ سکے. مرد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا, وہ ہمیں لیڈ کرتے ہیں, وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. اگر عورتیں ان کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہیں تو وہ اس پوزیشن سے ہٹ جائیں گے, جس کی وجہ سے وہ نیچرلی جو آپ کو محبت دینا ہوتا ہے وہ دینا بند کر دیتے ہیں. سو یہ تھے کچھ چند ایسے پوائنٹس جن پہ اگر عورتیں غور کریں تو وہ اس چیز کو اوور کم کر سکتی ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.